بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کچھ بھی بالفعل محسوس ہوتا ہے وہ حس کرنے والے جوہر سے متحد ہوتا ہے، کیونکہ حسی ادراک وہ نہیں ہے جو مشہور ہے کہ حس محسوس کی صورت کو اس کے مادے سے مجرد یعنی علیحدہ کر دیتی ہے اور اسے معا اس کے عوارض کے عکس کر لیتی ہے، کیونکہ تمہیں علم ہے کہ منطبع اشیاء کا اپنے مادوں سے منتقل ہونا محال ہے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ حس کرنے والا جوہر محسوس کے مادے میں وجود کا ادراک کرنے کے لیے خود منتقل ہو جائے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اس کے لیے خدائے وہاب کی طرف سے ایک نوری صورت کا فیضان ہوتا ہے اور یوں ادراک کا حصول ہوتا ہے۔ بس یہ صورت ہی بالفعل حس کرنے والی بھی ہوتی ہے اور بالفعل محسوس بھی ہوتی ہے، دیگر صورتوں سے عاری۔ اس کے حصول سے پہلے قبول کرنے والی قوت نہ تو بالفعل حس کرنے والی ہوتی ہے اور نہ ہی بالفعل محسوس ہوتی ہے۔ اس بات کے ظاہر ہونے کے باوجود زیادہ تر حکماء اس سے غافل ہیں، اور ان کا زعم ہے کہ حس کرنے والا جوہر اپنی ذات میں صورت سے عاری ہوتے ہوئے حاضر یا حاصل صورتوں کا ادراک کرتا ہے، اور جس طرح مادے کا معین اشیاء میں سے کوئی شے ہونا محض صورت کے ذریعے ہی ہوتا ہے، اسی طرح یہی چاہیے کہ حس کرنے والی قوت اسی محسوس صورت ہی سے بالفعل حس کرنے والی بنے، اس سے قبل نہیں۔ اور اسی طرح مادے اور اس کے وارث سے مجرد ہر صورت کے بارے میں بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ جب وہ عاقلہ قوت کے ساتھ متحد ہوتی ہے تو اسے بالفعل عقل بنا دیتی ہے۔ علم، عالم اور معلوم میں اتحاد ہوتا ہے، یعنی وہ ایک ہی شے ہوتے ہیں۔ ملا صدرہ اس تحریر میں اسی خیال کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بادی النظر میں یہ خیال غلط معلوم ہوتا ہے، لیکن جب اس پر غور کیا جائے تو اس کے صحیح ہونے کی خبر ملتی ہے۔ مثال کے طور پر سامنے کی شکل میں یہی بات ٹھیک نظر آتی ہے کہ گلاب کا وجود خارجی تو معلوم ہے، یعنی محسوس ہے، اور اسے دیکھنے والا انسان یا اس کا نفس عالم ہے، یعنی حس کرنے والا ہے، اور گلاب کا وجود ذہنی علم ہے یا حسی ادراک ہے، یعنی علم، معلوم اور عالم تینوں تین مختلف وجودات ہیں۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ گلاب کے وجود خارجی سے روشنی کی لہریں نکل کر آنکھ سے ضرور ٹکرا رہی ہیں، لیکن جو وجود یہ انسان تجربہ کر رہا ہے وہ تو گلاب کی وہ حسی صورت ہے جو اس کے ذہن میں بن رہی ہے۔ اس لیے اصل محسوس تو ذہن میں بننے والی حسی صورت ہوئی، گلاب کا وجود خارجی نہ ہوا۔ البتہ گلاب کے وجود خارجی کو مجازی طور پر معلوم یا محسوس کہہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل محسوس گلاب کی ذہنی صورت ہی ہے، یعنی جسے ہم نے علم قرار دیا تھا وہی معلوم بھی ہے۔ یہاں ہم یہ فرض کر کے چل رہے ہیں کہ اس انسان کے ذہن میں سوائے گلاب کی حسی صورت کے اور کچھ بھی نہیں۔ کچھ اسی طرح کا معاملہ اس صورت کے عالم ہونے کا بھی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انسانی آنکھ اور انسانی دماغ وغیرہ سب کے سب حسی ادراک میں اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو بھی گلاب کی دیکھے جانے والی صورت کا عالم نہیں قرار دیا جا سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ سب اس صورت کے حصول کے لیے انسان میں ایک استعداد پیدا کرتے ہیں، یعنی یہ استعدادی سبب ضرور ہیں لیکن حسی صورت کے عالم نہیں ہیں۔ جیسے ہی یہ استعداد پیدا ہوتی ہے تو اللہ اور اس کے فرشتوں وغیرہ کی طرف سے حسی صورت کا فیضان ہو جاتا ہے۔ اب اگر نہ تو آنکھ اس صورت کا عالم ہے اور نہ انسانی دماغ، تو کیا انسانی نفس یا ذہن اس صورت کا عالم ہے؟ ملا صدرہ یہ فرما رہے ہیں کہ انسانی ذہن بھی عالم نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسانی ذہن پہلے تو کسی خالی ظرف کی طرح ہوتا ہے اور پھر جب اس میں حسی صورت کا فیضان ہو جاتا ہے تو یہ خالی ظرف اس صورت کا ادراک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ گویا اس شکل میں جو بیضوی شکل سے انسانی نفس یا ذہن کو ظاہر کیا گیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی انسانی ذہن مختلف اقسام کی علمی صورتوں کے آنے ہی سے ذہن بنتا ہے، علیحدہ سے کچھ بھی نہیں۔ اس لیے انسانی ذہن بھی اس حسی صورت کا عالم نہ ہوا۔
اب چونکہ اس صورت کے فیضان کے ساتھ ہی انسان کو اس صورت کا ادراک ہونے لگتا ہے اور ذہن تو اس کا ادراک کر نہیں رہا، تو یہی بات رہ جاتی ہے کہ یہ صورت خود ہی اس ادراک کی عالم بھی ہے، اور یہی بات ملا صدرہ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ گویا گلاب کی یہ حسی صورت خود ہی علم بھی ہے، معلوم بھی ہے اور عالم بھی ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ انسان کو یا اس کے نفس یا ذہن کو اس کا عالم مجازی طور پر کہہ دیا جائے تو حرج نہیں ہے، اور یہی بات خیالی، وہمی و عقلی علوم کے دوران بھی صادق آتی ہے۔ یعنی جب انسان اپنی یادداشت میں سے ماضی میں دیکھے گئے گلاب کی صورت کو اپنے ذہن میں لے کر آتا ہے تو یہ خیالی صورت اس وقت خود ہی علم بھی ہے اور وہی معلوم ہے اور وہی عالم بھی ہوتی ہے۔ ابھی تک تو بات سمجھانے کی غرض سے ہم یہ فرض کر کے چل رہے تھے کہ اس انسان کے ذہن میں سوائے گلاب کی حسی یا خیالی صورت کے اور کچھ بھی نہیں، لیکن عام طور پر ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ صورتیں ذہن میں اتر آتی ہیں۔ ایسے میں بھی بیان کی گئی یہ تمام باتیں ان تمام صورتوں کے مجموعے پر بھی صادق آتی ہیں، یعنی وہ پورا مجموعہ علم بھی ہوتا ہے، معلوم بھی ہوتا ہے اور عالم بھی۔ اور یہی بات کسی عقلی بات یا عقلی باتوں کو سمجھتے وقت بھی پیش آتی ہے، یعنی انسان جب بھی عقلی علم کی کسی بھی صورت کو حاصل کرتا ہے تو یہ صورت نہ صرف معقول ہوتی ہے بلکہ عاقل بھی ہوتی ہے اور خود ہی عقل بھی ہوتی ہے، یعنی انسانی نفس عقلی علم حاصل کر کے خود ایک عقل بنتا چلا جاتا ہے۔ یوں وہ جیسے جیسے عقلی علوم حاصل کرتا جاتا ہے تو گویا اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی عقل بنتا چلا جاتا ہے۔ کسی بھی علمی صورت کا ادراک جب اختتام کو پہنچتا ہے تو یہ صورت باطنی نفس میں موجود انسانی یادداشت کا حصہ بن جاتی ہے۔ چونکہ حسی صورتیں یادداشت میں جا کر خیالی صورت بن جاتی ہیں، اس لیے انسان کا باطنی نفس دراصل بہت سی خیالی، وہمی اور عقلی صورتوں کا ایک مجموعہ ہی ہوتا ہے۔ اس مجموعے میں جن علمی صورتوں کے حصول کی بار بار تکرار کی گئی ہو، ان کی صورتیں زیادہ گہرے نقوش کے ساتھ نفس میں محفوظ ہوتی ہیں اور ملکات کہلاتی ہیں۔ یوں ہر انسانی نفس ان تمام ملکاتی اور غیر ملکاتی علمی صورتوں کا ایک مجموعہ بنتا چلا جاتا ہے، جس کو انسان کی شعور ذات کی عقلی صورت اپنے قابو میں کر کے ایک اکائی میں رکھتی ہے۔ جس نفس میں عقلی ملکات کا غلبہ ہوتا ہے وہ عقل بن کر ملائکہ کے مشابہ ہو جاتا ہے، جبکہ جس نفس میں حیوانی افعال اور عقائد سے منسلک ملکات کا غلبہ ہوتا ہے وہ حیوانی نفوس سے مشابہ ہو جاتا ہے، اور جس نفس میں دھوکہ دہی، جھوٹ اور فریب سے منسلک ملکات کا غلبہ ہوتا ہے وہ شیطان سے مشابہ ہو جاتا ہے۔ یوں انسانی نفس میں اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ ملائکہ جیسا بن جائے یا حیوان جیسا بن جائے یا شیطان جیسا۔ پھر انہی امکانات کے مطابق ان حالات کا تعین ہوتا ہے جو اسے موت کے بعد پیش آ سکتے ہیں۔